YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور ہمیں جتنے سوال آتے ہیں اور جس طرح کے سوال آتے ہیں اس کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر زیادہ سوال پتہ کیا ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا حل، شادی ہو گئی۔ اب شادی ہوگی، شادی کے بعد کی زندگی اچھی ہوگی یا اچھی نہیں ہوگی؟ شادی کے بعد کی زندگی اچھی ہوگی یا اچھی نہیں ہوگی؟ یہی سوال ماں باپ بھی کرتے ہیں، یہی سوال بیٹی بھی کرتی ہے، یہی سوال اس کے دولہا والے بھی کرتے ہیں، یہی سوال جو نا ان کے ساس سسر بھی کرتے ہیں۔ کیوں کہ شادی ایک ایسا بندھن ہے کہ جیسے آپ ایک ناانجان شخص آپ کی زندگی میں شامل ہو رہا ہے۔ ایک ناانجان شخص یا ایک ناانجان جو نا لڑکی جو ہے وہ آپ کی فیملی میں آ رہی ہے، تو کیا ہوگا اور کیا بنے گا؟ تو ہاتھ کی لکیریں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ شادی کے بعد جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی؟ اس کو ضرور دیکھیں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں دیکھیں کہ شادی کے بعد آپ کی زندگی کیسے ہوگی۔ سوال تو ہمارے پاس آتے ہیں جی شادی کے بعد زندگی کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں شادی کے بعد اچھی ہوگی، لیکن جس اچھی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے کہ لڑکی بیاہ کر چلی جائے گی، وہاں پر اس کو سکون ملے گا، شوہر کی محبت ملے گی یا محبت کی شادی ہوگی، اور اس کے بعد بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی ایک زندگی ہوگی کہ جس کے بارے میں ہم تصور کریں کہ اتنی اچھی۔ تو وہ لکیر کہاں پر ہوتی ہے؟ کس طرح کی لکیر ہوتی ہے کہ آپ جسے پسند کرتی ہیں اس سے شادی بھی ہو جائے اور شادی کے بعد کی زندگی بھی بہت اچھی ہو جائے؟ تو وہ لکیر کہاں ہوتی ہے؟ میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اگر مشتری کے نیچے اس طرح کا اسٹار اگر بنتا ہے، مشتری کے نیچے اس طرح کا اسٹار بنتا ہے، یہ بنتا ہے یا یہ بنتا ہے، یہ دونوں صورتوں میں جنی بہتر ہے۔ اگر ایسا اسٹار آپ کے ہاتھ میں بن رہا ہے، کسی مرد کے ہاتھ میں، کسی عورت کے ہاتھ میں، کسی لڑکے کے ہاتھ میں، کسی لڑکی کے ہاتھ میں، تو یہ سمجھیں کہ اس کی شادی شدہ زندگی بالکل ایسی ہی ہوگی کہ جیسے کسی اچھی فلم میں میاں بیوی آپ دیکھتے ہیں کہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے احباب ان سے جل رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے، اور یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس چیز میں ان کو کامیابی مل جاتی، جس چیز کا تصور کرتے ہیں وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس لکیر کو اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں ضرور دیکھیں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں ضرور دیکھیں، اور اپنے ہاتھ میں اس کو تلاش کریں۔ اگر ایسی ہے تو یہ سمجھیں کہ شادی کے بعد آپ کی زندگی بھی ایک آئیڈیل زندگی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ محمد سلیمان نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ بہتر ہے، اور آپ جو کچھ کریں گے اپنے بلبوتے، اپنی ہمت اور اپنی قوت سے کریں گے۔ آنے والا سال آپ کے لیے مبارک ہوگا، اور انشاءاللہ پیسہ بھی آئے گا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میرا آرسی نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی کی لکیر کو خاص اچھی نہیں ہے، بہرحال کوشش کر کے اس کو اچھا بنا سکتی ہیں اور اچھی بن جائے گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی واضح لکیر ہے اور محبت یا لنگ کی جو لکیر ہے اس میں بھی کامیابی کے کوئی آثار نہیں، اور شادی کی لکیر میں بھی موجودہ وقت میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ سجاد حسین نے سوال کیا ہارون آباد سے کہ یہ بتائیں کہ نوکری کب ملے گی اور اولادیں کتنی ہیں میرے نصیب میں۔ دیکھیں جی، نوکری تو یہ ہے کہ آپ کوشش کرو، چھوٹا موٹا کوئی بزنس کرو، بھلے چھوٹا ہی کر لو، تو اس میں آپ کی بہتری ہے۔ رہی بات اولاد کی، تو اولاد کی آپ کے ہاتھ میں کافی لکیریں موجود ہیں اور مزید لکیریں بن بھی رہی ہیں، آگے چل کے یعنی مزید اولاد ہونے کی پوزیشن بھی ہے۔ عشرت رحمان نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی اور کامیابی کب ملے گی۔ آپ کو کامیابی کم از کم 2024 اور 2025 میں نظر آتی ہے، کوشش آپ جاری رکھیں، اللہ آپ کو ہو سکتا ہے اس سے پہلے کامیاب کر دے۔ زوبیہ اسد نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی طلاق کی علامت تو نہیں۔
جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو لکیر ہے اس میں پرابلم نظر آ رہے ہیں، اور یہ پرابلم جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو چاہیں تو ابھی سے اس معاملے کو کنٹرول کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوں، اور کوشش کریں آیت الکرسی جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں 30 سے 40 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا، آپ کی مشکلیں آسان کریں گے۔ بہت مشکل نظر آ رہی ہے۔ مشال نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے قسمت آپ کی اچھی ہے، لیکن قسمت آپ کی نئے سال کے 7ویں اور 9ویں ماہ میں کام شروع کرے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ رانی نے سوال کیا کراچی سے کہ میں 8 ماہ سے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوں، کیونکہ میرا شوہر کوئی کام دھندہ نہیں کرتا۔ دیکھیں جی، دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں نماز کی پابندی کریں، اور آپ کو جب ٹائم ملے تو آپ کوشش کیا کریں سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھتی رہا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیسہ بھی آئے گا، شوہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محک عزیز نے سوال کیا کراچی سے کہ ملک سے باہر کا سفر میرے نصیب میں ہے یا نہیں، یہ بتائیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور کامیابی کی لکیریں بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ باقی کوشش کرنا آپ کا کام ہے، رحمت میرا اللہ کرے گا اور آپ کامیاب ہوں گے۔ عمیر نے سوال کیا ناروال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کب آئے گی اور کامیابی کب ملے گی۔ پیارے دوست، آپ کو کامیابی ملے گی، دولت بھی آئے گی، اس کے لیے 2023 کے تیسرے ماہ کا انتظار کریں، انشاءاللہ تیسرے ماہ میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ نور نے سوال کیا ہری پور KPK سے کہ بجائے میری عمر 34 سال ہوگی، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ شادی کے معاملات میں کیا مسائل اور کیا رکاوٹیں ہیں۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے جو نا آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ پہلی انگلی کے پہلے پور میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور کامیابی بھی نصیب ہوگی، اور آنے والا وقت انشاءاللہ العزیز آپ کا ہوگا۔ صدقہ دیں، اور اس کے علاوہ توبہ استغفار جو نا اس کی تصویر پڑھا کریں، اور آیت کریمہ جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ ممتازہ نے سوال کیا جموں کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے خوشیاں کب ملیں گی۔ آپ کے ہاتھ کی لکیریں ماشاءاللہ العزیز بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی ہیں۔ بہرحال کوشش کریں دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ دین کے معاملے میں جو سستی ہے یہ آپ کو پریشانی میں ڈال رہی ہے، باقی اللہ کے فضل سے آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے۔ صنم بلوچ نے سوال کیا کراچی سے کہ میرا بچہ کافی بیمار ہے اور ہر طرح کا علاج کروا چکی ہوں، لیکن کچھ نہیں ہوتا، وقتی طور پر بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر معاملات جوں کہ توں ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں پیاری بہن، کوشش کریں کہ حسب توفیق صدقہ دیں بچے کے نام کا۔ حسب توفیق ضروری نہیں کہ آپ کالے بکرے لا کے کاٹیں یا کالی بھینسیں لا کے کاٹیں۔ صدقے کے لیے پرانے کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں، کچھ بھی چیز دی جا سکتی ہے، کھانا بھی دیا جا سکتا ہے کسی غریب مستحق کو۔ یہ آپ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ بہتر کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں سورہ فاتحہ 313 مرتبہ پڑھ کے پانی کی بوتل پر دم کر لیں، اور وہ پانی ان کو پینے میں دیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو شفا دے گا، اور پھر اس سے آگاہی دیجیے گا کہ طبیعت اس کی کیسی ہے۔ صوفیہ نے سوال کیا ممبئی سے کہ میرے ہاتھ پر چاند کا نشان نہیں، دیگر لوگوں کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ دیکھیں جی، آپ کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم نظر آتی ہے، موجودہ زندگی میں بھی اور زواجی زندگی میں بھی پرابلم کے شکار ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ ایسا کیا کریں کہ کوشش کریں کہ پرندوں کو باجرہ وغیرہ جو نا یہ ڈال دیا کریں، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، مشکلیں آسان ہوں گی، اور آنے والا وقت اچھا ہوگا، اور ہاتھ پہ انشاءاللہ چاند بھی ہوگا اور بہت بہتر ہوگا۔ اعلیٰ نور نے سوال کیا لیا سے کہ میری ایک شادی کا پیریڈ تقریباً بن کر ختم ہو گیا، اور میں چاہتی ہوں کہ میری شادی پسند کی ہو، تو یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جی بالکل، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز پسند کی شادی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اللہ کو یاد کریں اور توبہ استغفار کیا کریں، اللہ رحم کرے گا۔ فاروق شہزاد نے سوال کیا گجرانوالا سے کہ میں سعودی عرب سے واپس آیا ہوں، اور اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کے دوبارہ نوکری کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، کوشش آپ نے کرنی ہے، رحمت میرا اللہ کرے گا، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کوشش کر کے دیکھیں۔ عبداللہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ پڑھائی کا سلسلہ میرا آگے جاری رہ سکتا ہے یا نہیں۔ جی بالکل آگے رہے گا بھی، اور آپ کامیاب بھی ہوں گے، کوشش جاری رکھیں، اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اقرا نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی شدہ زندگی کیسی ہے اور کیسے گزرے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے حالات کو خاص اچھے نہیں ہیں، اور اگر آپ حالات کو بہتر کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ اور درود ابراہیم جو ہے اس کو کثرت سے پڑھتی رہا کریں، انشاءاللہ اللہ معاملات کو حل کرے گا اور بہتر کرے گا۔ راہل نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے تو کب آئے گی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے،
اور 2 شاخہ لکیر موجود ہے، 2 مختلف شعبوں میں کامیاب ہوں گے، 2 مختلف کاروباروں میں کامیاب ہوں گے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ کتنی محنت اور کتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اکثر نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے اور کب میرے پاس پیسہ آئے گا اور کب میری پوزیشن اچھی ہوگی۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں لکیریں بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی ہیں، تاکہ آپ کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور مشکلیں آسان ہوں گی اور آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ جمیلہ نے سوال کیا سجاول سے کہ میرے ہاتھ پہ کچھ لکیریں نہیں نکلی ہیں، یہ کوئی پریشانی کی لکیریں تو نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی نہیں، سپورٹنگ لینے ہیں، مدد والی لکیریں ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کا اچھا ہوگا۔ حسب توفیق صدقہ نکالتی رہا کریں، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی۔ امیمہ نے سوال کیا مانسرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آنے والے سال میں آپ کی شادی ہو جائے گی اور زندگی بڑی اچھی اور بہتر گزرے گی۔ عالیہ بطول نے سوال کیا جنگ سے کہ میں شادی شدہ ہوں اور مجھے اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت ہے اور ہماری زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے، لیکن میرے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایک آپشن میں کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم بنتی ہے تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ جنہیں شادی کی دوسری لکیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کامیاب کرے گا اور بہتر کرے گا، آنے والی زندگی مزید اچھی اور بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ عدیل نے سوال کیا لاہور سے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں کیا میری شادی اس سے ہو سکتی ہے، اور یہ بتائیں کہ کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں پیارے دوست، اس کے بارے میں تو ہم جب بتا سکتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھ کی فوٹو ہمارے سامنے ہو۔ آپ کے ہاتھ کے حساب سے آپ محبت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کی ذاتی زندگی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے۔ رخسانہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں اور ان کے درمیان میں ایک تل کا نشان، اور یہ تل کا نشان جو ہے یہ اچھی علامت نہیں ہوتا، نظر بد کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں جتنا زیادہ آپ تیسرا کلمہ پابندی سے پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھتی رہا کریں، تاکہ یہ معاملہ حل اور آپ کی شادی اور کامیاب ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔